الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اسلامی سال کا آخری مہینہ جس کو رب کائنات نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنے کے لیے ساری دنیا سے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی تکبیرات بلند کی گئیں، ایک ہی انداز کی کیفیت، ایک ہی انداز کا لباس، ایک ہی انداز کے کلمات، ایک ہی انداز کے واجبات اور ارکان اور ایک ہی انداز کی عبادات کو انجام دیتے ہوئے مسلمانوں نے اس مبارک مہینے میں یہ ثبوت پیش کیا کہ مسلمان صرف ایک رب کو ماننے والا ہے، ایک قبلہ پر جمع ہونے والا ہے، ایک کتاب پر عمل پیرا ہونے والا ہے اور ان مقامات پر جا کر کے ان بزرگوں اور اپنے اسلاف کی اس تاریخ کو یاد کرنے والا ہے جس تاریخ میں ہمارے صحابہ نے، ہمارے اسلاف نے اور خود ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور وہ پورا تاریخ کا سلسلہ اسی مکہ مکرمہ، اسی مشاعر مقدسہ سے رب کائنات نے جوڑ دیا، جن کو یاد کرنے یا جن مقامات پر حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے مسلمان جمع ہوا تھا۔ مسلمانوں نے وہاں قربانی پیش کی، مسلمانوں نے وہاں ایک جیسے لباس کو پہن کر کے اللہ رب العالمین کے کلمات بلند کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان کلمات کو آسمان تک بلند کر کے یہ ثبوت پیش کیا کہ مسلمان اپنے مولائے حقیقی کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتا۔ یہی توحید ہے، یہی وحدانیت ہے، یہی اسلام ہے، یہی حقیقی اسلام کی ترجمانی ہے جس کو مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں انجام دیا، رب کائنات کے حکم سے انجام دیا۔ لیکن دوسری جانب ہر خیر کے اندر کوئی نہ کوئی شر چھپا ہوتا ہے۔ جب سال کا آخری مہینہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اور محرم کی ابتدا ہوتی ہے، ذی الحجہ کی 27 تاریخ آج گزر رہی ہے، 3-4 روز کے بعد اسلامی سال کا پہلا مبارک مہینہ، حرمت والا مہینہ، وہ مہینہ جو اسلامی تاریخ سے گہرا واسطہ رکھتا ہے، وہ مہینہ جو ہم کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے نبی کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہجرت کے مواقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاردار اور پہاڑوں اور بے آب و گیا سرزمین پر جہاں نہ پانی تھا، نہ کھانے کا انتظام تھا، نہ زندگی کی امید تھی، وہاں سے رب کائنات کی رضامندی کے لیے ساری مشکلات اٹھا کر کے مدینہ منورہ کی ہجرت کی، ساری پریشانیاں،
ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہے، کفار و مشرکین مکہ نے آپ کا پیچھا کیا، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ام معبد کا واقعہ درمیان میں پیش آیا، کفار و مشرکین مکہ جو غلط نیت سے نکلے تھے، رب کائنات نے ان کو ویسے ہی مایوس لوٹا دیا، ان کے جانوروں کے پیر دھسنے لگے، وہ ناکام ہو گئے۔ یہ پوری کی پوری تاریخ مسلمانوں کی وہ پاکیزہ اور عظیم تاریخ ہے جو اسلامی سال کے ساتھ ساتھ ہم کو ہر سال یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اس تاریخ کو یاد کریں، اپنے نبی آخر الزماں کی لاچاری، ان کی مجبوریوں، بھوک اور پیاس، اور اسی طریقے سے بغیر کسی ساز و سامان کے دین کی خدمت کو انجام دینے کے اسلوب کو یاد کر کے رب کائنات کا شکر ادا کریں کہ ان لوگوں نے ساری تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن ہمارے دین پر، دین کے کسی عقیدے پر، صحابہ کرام کے کسی منہج پر، یا دین کی کسی معمولی سے معمولی تعلیم پر کوئی آنچ آ جائے، ان لوگوں نے قطعاً برداشت نہیں کیا۔ صحابہ کرام اس کے سرخیل تھے، صحابہ کرام اس قربانی کو پیش کرنے میں صف اول کے شہسوار تھے، صحابہ کرام دین کو آگے بڑھانے میں سب سے زیادہ ایثار و قربانی کا جذبہ لے کر کے چلنے والی وہ پاکیزہ شخصیات تھی جن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام وہ ہیں جن سے رب کائنات راضی ہو گیا، اور وہ رب کائنات سے راضی ہو گئے۔ اور کیوں نہ راضی ہو رب کائنات ان لوگوں سے جن لوگوں نے بھوک اور پیاس کو تو برداشت کر لیا، پیبند لگے کپڑے پہن لیے، بغیر ہتھیار کے جنگوں میں کود پڑے، بغیر سواریوں کے سفر کیا، بغیر چھتوں کے مکان میں زندگی گزار دی، چٹائی پر سجدے کیے، مسجد نبوی میں بارش کے عالم میں کیچڑ پر سجدہ کیا، لیکن دین پر آنچ آ جائے، ان پاکیزہ ہستیوں نے اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کیا۔ یہ ہمارا ایمان کا معیار ہے، یہ ہمارے ایمان کی علامت، اس کی شناخت اور اس کی پہچان ہے۔ جو صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے وہی مسلمان ہے، جو صحابہ کرام سے بغض و نفرت رکھتا ہے، صحابہ کرام کی تنقیص بیان کرتا ہے، یا صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والوں یا ان سے بغض و عناد رکھنے والوں کے ساتھ چل کر کے ان کا ساتھ دیتا ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ نفرت کے بقدر اتنا ہی ایمان و اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور بعید نہیں کہ وہ ایمان اور اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ ہمارے ایمان کا معیار ہے۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں ذرہ برابر تنقید یا کسی انداز کی تنقیص کسی بھی بنیاد پر برداشت کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور کیوں برداشت کریں؟ یہ وہی پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کے ایک ایک حصے کو ہم تک بڑھایا، جن لوگوں نے ساری تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن نبی کے اوپر، دین کے اوپر، اسلامی احکامات کے اوپر، اسلامی عقائد پر کسی انداز کی آنچ آ جائے، ان صحابہ کرام نے برداشت نہیں کیا۔ رب کائنات نے سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا، ابتدا میں آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تلاوت کی گئی، صحیح بخاری کی روایت میں اس کا پس منظر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ صحابہ کرام وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ اپنے علاوہ دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں، خود کتنی بھی تکلیف میں رہیں، کتنی بھی ضرورتیں ہوں، کتنی بھی سختی کی زندگی گزاریں، لیکن خود تکلیف برداشت کر لیتے ہیں۔ چوکھٹ پر آنے والے کسی مسلمان کو تکلیف ہو جائے یہ ان کو قطعاً برداشت نہیں ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں ایک انصاری صحابی رسول کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، کوئی ضرورت تھی، بھوکے تھے، پیاسے تھے،
بلک رہے تھے بھوک اور پیاس کے نتیجے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر نہ کھانے کا کچھ تھا، نہ پینے کا کچھ تھا، نہ مہمان نوازی میں پیش کرنے کے لیے کوئی امکان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجبوری کو دیکھنے کے بعد ایک انصاری صحابی رسول اس مہمان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس رات کے پہر میں پہنچتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ دو چار نوالے ہیں اگر ہمارے بچے کھائیں گے تو وہ بھی آسودہ نہیں ہو پائیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارے رسول کے مہمان ہیں، یہ ہماری عزت و آبرو ہے، یہ دین کی بنیاد پر ہم سے جڑے ہیں، یہ دین سے محبت کی بنیاد پر ہم سے جڑے ہیں، لہذا لاؤ جو کچھ دو چار نوالے کھانے پینے کے ہیں ان کے سامنے پیش کر دو۔ جب میں بیٹھ جاؤں گا تو چراغ بجھا دینا، بچوں کو بہلا کر کے سلا دینا، آج بھوکے سو جائیں گے، چراغ بجھا دینا۔ چراغ بجھایا گیا، مہمان کو کھانا کھلا کر کے آسودہ کر دیا، خود بھوکے رہ گئے، بچوں کو بھوکا رکھا، بیوی بھوکی رہی۔ جب سویرے دربار رسالت میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہیں کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں رب کائنات نے آسمان سے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے خوشخبری سنائی ہے کہ تم جیسے لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوک کو برداشت کر لیتے ہیں، مہمان نوازی میں کمی نہیں آنے دیتے، یہ پاکیزہ وہ ہستیاں تھیں جن کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہی وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ہجرت کے موقع سے اخوت کی مثالیں قائم کی۔ یہی وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان لوگوں سے اپنے معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ انہی میں وہ نابینا صحابی رسول تھے جن کے بارے میں سورہ عبس کو نازل کر کے رب کائنات نے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی، فرمایا عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى، کہ آپ نے چہرہ پھیر لیا جب ایک نابینا صحابی رسول آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ خانہ کعبہ میں محو گفتگو ہیں، کفار و مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ اہم مجلس ہے، ایک نابینا صحابی رسول جس کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کا کپڑا ہے، نہ رہنے کا مکان ہے، وہ آ کر کے آپ کو ندا دیتا ہے، پکارتا ہے، آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رب کائنات نے اس صحابی رسول کی وجہ سے اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی اور قرآن مجید کی آیتوں کا نزول کر کے قیامت تک کے لیے اس بات کو تاریخ بنا دیا، قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا جائے فامسکوا، تو خاموش ہو جاؤ، اپنی زبانوں کو تالا لگا لو۔ صحابہ کرام پر تنقید کرنے یا ان کی تنقیص بیان کرنے کا ذرہ برابر تصور تمہارے ذہن میں نہ آنے پائے۔ یہ روایت اگرچہ بعض محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام امیر المؤمنین فی الحدیث اور موجودہ دور کے سب سے بڑے حدیث کے امام البانی رحمت اللہ علیہ نے مختلف طرق کو جمع کر کے اس حدیث کو صحیح کے درجے تک پہنچایا ہے۔ تو فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا تذکرہ تمہارے سامنے آئے تو خاموش ہو جاؤ، کوئی چون چرا نہ کرے، کوئی کسی انداز کے بال کی کھال نہ نکالے، کسی انداز کی تنقید نہ کرے، کسی انداز کی بدتمیزی یا سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے۔ سن لو، یہ صحابہ کرام وہ ہیں جن سے رب راضی ہو گیا اور یہ رب سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام وہ ہیں جن سے نبی آخر الزماں کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے حالات زندگی کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن مجید کی آیتوں کا انتخاب کیا گیا، قرآن مجید کے احکامات کا انتخاب کیا گیا۔ لہذا ان صحابہ کرام پر کوئی خلافت و ملوکیت کے بہانے سے،
یا فقہی آرا کی تائید نہ ملنے کے بہانے سے ان کو غیر فقیہ قرار دے یا ان کے اوپر تنقید کرے، ان کے اوپر کسی انداز کا اتہام لگائے، یقیناً وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے، اس کے دل میں چور ہے، اس کے دل کے اندر اسلام کے خلاف بغض ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ کر کے چلے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی ابن تیمیہ کی عبارت ہے، فرماتے ہیں القدح فیہم قدح فی القرآن والسنہ، صحابہ کرام کے بارے میں کسی انداز کی تنقید، کسی انداز کا غلط کلام یا کسی انداز کی کوئی سرزنش یا کسی انداز کی کوئی تنقید اگر کوئی کرتا ہے تو گویا وہ قرآن مجید پر اور سنت رسول پر تنقید کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت اور سنت رسول کا ہم تک پہنچنا، اس کو تحفظ فراہم کرنا، یہ صحابہ کرام کے مرہون منت ہے۔ صحابہ کرام میں آپسی اختلافات ہوئے، لیکن اس میں کسی نے اپنے نفس کی نفس پرستی نہیں کی، کسی نے اپنی مرضی کے مطابق دین کو مؤخر کر کے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ بشری تقاضے سے اجتہادی غلطیاں ہوئیں، ان میں وہ اس میں بھی اجر و ثواب کے مستحق ہیں، لیکن یہ ہمارے بزرگ تھے، ان پر کوئی تنقید کر دی جائے، ان کے بارے میں کوئی غلط کلام کیا جائے، اس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو غلطیاں، جو مشاجرات ذکر کیے جاتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، اس میں سے اکثر واقعات ایسے ہیں جو شیعی روایتوں پر منحصر ہیں، غلط منسوب کر دیے گئے ہیں۔ بعض تھوڑی بہت باتیں جو ہیں وہ ایمانی غیرت کا تقاضا تھی، آپس میں ایک دوسرے کو وقتی طور پر نہ سمجھ جانے کا نتیجہ تھی، لہذا ان لوگوں نے بعد میں اس سے رجوع کر لیا۔ اور ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے بزرگوں پر اس انداز سے انگلیاں اٹھائیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں جن لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی گئی، جن لوگوں کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، جن لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جب ان کا ذکر آئے تو خاموشی اختیار کر لو۔ رب کائنات ہم کو صحیح انداز سے صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں آپ اتنا سمجھ لیں کہ ان کے اوپر ایمان یا ان کے ایمان کی کیفیت کو ہدایت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام کے علاوہ کسی کو ایمان کی مثال کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سب کے اندر غلطیوں کا امکان ہے، لغزش کا امکان ہے، خطا کا امکان ہے، لیکن صحابہ کرام وہ پاکیزہ شخصیات ہیں جن کے ایمان کی شہادت اور گواہی، جن کے ایمان کی مثال خود قرآن مجید نے دے کر کے ہم کو اس کو ہدایت کا راستہ قرار دیا اور اس کو ہدایت کی علامت قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے فرمایا، صحیح بخاری کی ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ سارے کے سارے فرقے دنیا میں جو پائے جاتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہود و نصارہ 72 اور 71 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس سے بری ہیں اور ان کو جنت نصیب ہوگی، وہ فرقے ناجیہ میں شامل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق مثال دی، فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن میں جس ایمان پر، جس اسلام پر، جن احکامات پر زندگی گزارتا ہوں، ان احکامات اور ایمان کے ان ضوابط پر زندگی گزارنے والے اور میرے صحابہ، میرے ساتھی جس کیفیت کو اختیار کرتے ہیں اس کیفیت پر زندگی گزارنے والے، یہی در حقیقت فرقے ناجیہ میں شامل ہیں، یہی جنتی ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں،
یہی کامیاب ہونے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن کی گواہی، حدیث رسول کی گواہی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت کا خیال کرنے کا حکم دیا، رب کائنات نے ان سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم صحابہ کرام کی فضیلتوں اور ان کے مقام کو سمجھیں، کیونکہ یہ وہ نفوس مقدسہ تھے، یہ وہ عظیم شخصیات تھیں جن لوگوں کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کی گواہی دی، افضل الاجیال قرار دیا۔ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر دور میرا زمانہ ہے، سب سے زیادہ بہتر افراد میرے دور کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد آنے والے لوگ اس کے بعد کے درجے میں، اور اس کے بعد آنے والے لوگ اس سے کم درجے میں۔ محدثین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا پہلے درجے کے مسلمان خیر القرون قرنی، سب سے زیادہ افضل لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، اس میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شامل ہیں، کوئی تیسرا شامل نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے پیغمبر کے حال پر رب کائنات نے توجہ دی، توجہ فرمائی، ایسے ہی انصار و مہاجرین صحابہ کرام کے احوال پر رب کائنات نے توجہ دی، اور ان کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا جن لوگوں نے اپنے نبی کی پیروی ان احوال میں کی ہے جن احوال میں رسول تکلیف کی زندگی سے گزر رہا تھا، اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا، پہننے کا کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، سجدہ کرنے کے لیے کوئی آرام دہ مسجد نہیں تھی، اور جنگیں اور غزوات کرنے کے لیے ہتھیار اور سواریاں نہیں تھیں، ستو پر اور پانی پر، کھجور پر اور پانی پر کئی مہینے ہمارے نبی کے گھر کا راشن چلتا تھا، وہ بھوکا سو جاتا تھا، بھوکا بیدار ہوتا تھا، صحابہ کرام کے گھروں پر جا کر کے دستک دیتا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ ایسی عظیم ہستیاں جس نے نبی سے ایسا تعلق بنایا ہو، ان ہستیوں کے بارے میں کوئی تنقیص بیان کرے، کوئی تنقید کرے، ناقابل برداشت ہے۔ لہذا محرم کا یہ موسم جو شروع ہو رہا ہے، اس میں اسلامی تاریخ کو یاد کیا جائے۔ یہ موسم جو شروع ہو رہا ہے، اس میں ہجرت کی تاریخ کو یاد کیا جائے، اور معاف فرمائیں گے تبرہ کرنے والے، گریبان چاک کرنے والے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر تعزیہ داری کرنے والے اور تبرہ بازی کرنے والے، صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والے، اپنے مفاد کے لحاظ سے کسی صحابی رسول کو آل بیت سے خارج کر دیں اور کسی کو داخل کر لیں، کسی کو ایمان سے خارج کر دیں، کسی کو داخل کر لیں، اس انداز کی ہوا پرستی کرنے والے اسی محرم کے مہینے میں دیمک کے طریقے سے نکلتے ہیں اور ایسے جراثیم چھوڑتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت سارے نوجوان، بہت سارے افراد جا کر کے ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور پورے سال اس کی لیدیں چلتی ہے، یہ تنقیدیں چلتی ہیں۔ معاف فرمائیں گے، آپ کو اپنے ایمان کو تحفظ فراہم کرنا ہے تو سب سے پہلے ایسے لوگوں سے براءت کا اعلان کرنا ہوگا، سب سے پہلے ان خطاؤں سے توبہ کرنی ہوگی۔ تو سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی فضیلت کو سامنے رکھ کر کے اس کو تسلیم کریں، اس کے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ ایسے ہی صحابہ کرام کا ایک حق یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کیا جائے، صحابہ کرام سے الفت کا اظہار کیا جائے، صحابہ کرام کی مدد کی جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کے لیے استغفار کیا جائے،
ان کی عظمت بیان کی جائے اور ان کے خلاف انگلیاں اٹھانے والوں کی انگلیاں کاٹ کر کے پھینک دی جائیں۔ یہ صحابہ کرام کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے پوری جرأت و ہمت کے ساتھ اپنے معاشرے میں کھڑے ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا جو لوگ ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے کہ اے رب کائنات ہماری مغفرت فرما دے، اور ہمارے پہلے جو لوگ ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، جن لوگوں نے ایمان کو تسلیم کیا، ایمان کے تقاضوں کو تسلیم کیا، ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور اس کے بعد یہ بھی دعا کریں گے، یہ مومنوں کی صفت بتائی گئی، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ اے رب کائنات ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کسی انداز کی نفرت یا کوئی کینہ نہ ڈال دینا جو لوگ ایمان کی حالت میں اس دنیا میں زندگی گزار کر کے یہاں سے رخصت ہو گئے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے، مومنوں کی یہ صفت ہے کہ قرآن مجید کی اس دعا کے تقاضے کے نتیجے میں اپنے اندر اپنی زندگی میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی درجات کے بلندی کے لیے۔ اور یقینی بات ہے کہ جو لوگ اتنا بلند ایمان لے کر کے آئے وہ جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود شکر و احسان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں ہمیشہ دعائیں کریں اور ان کے بارے میں اپنے دلوں سے کینہ اور کپٹ کو نکال دیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی یہ علامت ہے کہ حب الانصار، انصار صحابہ کرام، بلکہ بعض روایات میں دوسرے صحابہ کرام کا بھی تذکرہ ہے۔ ایمان کی علامت ہے کہ انسان صحابہ کرام اور بالخصوص انصار صحابہ کرام سے محبت رکھے۔ وآیت النفاق، اور نفاق کی جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ قیامت کے دن جہنم کا سب سے زیادہ شدید عذاب انہی منافقوں کو دیا جائے گا۔ اسی نفاق کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وآیت النفاق، اور نفاق کی یہ علامت ہے کہ بغض الانصار، وہ لوگ انصار صحابہ کرام اور عمومی لحاظ سے صحابہ کرام سے نفرت رکھتے ہیں، ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کی تنقیص بیان کرتے ہیں، ان کا غلط طریقے سے اور غلط اسلوب میں تذکرہ کرتے ہیں۔ لہذا اگر کسی سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی یا ایسی غلطی کرنے والوں کا ساتھ دے بیٹھا تو اس کو فوراً ان سے برات کا اعلان کر کے توبہ کرنی چاہیے۔ ایمان کی جانب، دین کی جانب، دین کی بنیادوں کی جانب، دینی عقائد کی جانب، اسلامی اساسیات کی جانب اس کو رجوع کر کے ان لوگوں سے دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کا ایک حق یہ ہے کہ صحابہ کرام سے جن مسائل میں آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے اس سلسلے میں ہم خاموشی اختیار کریں۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ کوئی خاموشی اختیار کرنے کے بجائے بال کی کھال نکالے، غلط روایتوں کے ان کی جانب منسوب کرے، غلط انداز کے اتہامات لگائے، تو ایسی صورت میں وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے خارج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبوا اصحابی، لوگوں سن لو میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دیا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص انفق مثل احد ذهبا، احد پہاڑی کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے گا تو ان کے ایک مد عام صدقے یا آدھے مد صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک مد صدقہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک سا میں 4 مد ہوا کرتے ہیں، یعنی 1 کلو سے
کچھ آدھا کلو سے کچھ زائد وزن اتنا عام صدقہ اگر صحابی رسول کر دے تو ہم احد پہاڑی کے برابر سونا خرچہ کر کر کے بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی بات کا مکلف بنایا ہے. رب کائنات محرم کی ابتدا ہی میں بلکہ آج ہی سے ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے مقام اور صحابہ کرام کے کارناموں کے سبق کو دوبارہ سے دہرائیں، اس کی تجدید کریں، اس کا مطالعہ کریں، ہجرت کی اس تاریخ کو پڑھیں جس تاریخ میں ہمارے اسلاف نے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ساری تکلیفیں برداشت کی تھی. یہ مسلمانوں کی وہ پاکیزہ تاریخ ہے جو دنیا کی کوئی قوم نہ ماضی میں پیش کر سکی ہے اور نہ قیامت تک پیش کر سکے گی. یہ ہمارا چیلنج ہے کیونکہ یہ لوگ پاکیزہ نفس کے مالک تھے، یہ لوگ متقی اور پرہیزگار تھے، یہ لوگ رب کائنات کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کرتے تھے، لیکن دین پر کوئی آنچ آ جائے یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس وجہ سے ایسے پاکیزہ افراد دنیا میں اسی دور میں گزرے ہیں، نہ پہلے گزر سکے تھے نہ مستقبل میں گزر سکیں گے. رب کائنات ہم کو ان کی عظمت کو سمجھنے، ان کی پاکیزگی کو سمجھنے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.